فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم الشان کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس تاجدار دو عالم راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مسعود بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود اسلام کا نذرانہ پیش کریں پڑے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ کا کرم ہے، فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں جس کی وہ رب تبارک و تعالی تعریف و توصیف بجا لاتا ہے، اس احمد مختار تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سننے اور سنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حسین موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی سانس تک اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی سچے پکے مسلمان عشاق رسول بنائے، رہتی سانس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسین موقع عنایت فرمائے. حضرات محترم، الحمدللہ ہم عاشقان رسول پورے سال اللہ اس کے رسول کی تعریف و توصیف بجا لاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کا بے صبری کے ساتھ انتظار بھی کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ یہ منانا جائز ہے کہ نہیں، یہ شرک ہے. کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ ناجائز نہیں بلکہ شرک تک چلے جاتے ہیں. میلاد شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھیے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف شرک؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو چیز خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے ہم مانیں گے، وہ شرک ہے. مثال کے طور پر عبادت کرنا، اللہ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بھی ہم عبادت کریں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ بچائے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا، آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب لفظ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش. میلاد کا معنی پیدائش. ہم رب تبارک و تعالی، ہمارا رب کون ہے؟ رب خود فرماتا ہے ولم یولد، ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا، کسی نے اسے جنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا. ہی واز، ہی ول بی. دیر از نو بگننگ، کوئی بھی بگننگ نہیں اس کے لیے، اور کوئی اینڈ بھی نہیں. قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں رب. اور ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو اپنے جان سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے بھی زیادہ جس رسول کو چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے. ان کے لیے بگننگ بھی ہے، ان کے لیے اینڈ بھی ہے. تو میلاد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو. تو ہم میلاد منا کر کے یہ دکھاتے ہیں
کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی پیدائش نہیں، اور جس رسول کی ہم تعریف اور توصیف بیان لاتے ہیں اس کی پیدائش ہے، تو کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ کہاں سے شرک ہوگا؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشقوں کے نصیبہ میں۔ میلاد کہاں ہے؟ ہم عاشقوں کے نصیبہ میں۔ میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ 12 دن کوئی باجا گاجا بجا کر کے ناچ گانا کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کے خصائل حمیدہ، ان کا حسن و جمال، ان کی اولاد کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے اختیارات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کمالات کیا عطا فرمائے، فضائل کیا عطا فرمائے، وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بیان کرنا کوئی ناجائز ہے؟ قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ تو میلاد اسی کا نام ہے، میلاد اسی کا نام ہے، یہ کہاں سے ناجائز ہو جائے گا؟ میں نے ایک نیگرو بچی ہے، عربی بچی، اس کا بینر میں نے دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اس میں بینر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلیعالج قلبہ فإنہ مریض۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیارا جملہ ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی نہ منائے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے، بدن کا علاج نہیں، دل کا علاج کرے۔ کیونکہ بدن اگر مریض ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، لیکن دل کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کا علاج کرے، کیونکہ وہ دل کیا ہے؟ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات ہے۔ وہ دل کا علاج کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ میری محبت۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میری محبت۔ دوسرے میرے اہل بیت سے محبت۔ تیسرا ہی کہتے ہیں قرآن کی تعلیم۔ پہلے اٹھاتے ہیں قرآن کی تعلیم نہیں فرما رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری محبت۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا بھی علماء کرام نے بیان کیا، اس کی بھی وجہ بیان کیا۔ کیا ہے؟ دیکھو، قرآن کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن سے۔ حالانکہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، لیکن اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو قرآن سے کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، قرآن تو منور ہے، روشنی دینے والا ہے، لیکن وہ قرآن جس دل میں جاتا ہے، اس دل میں اگر محبت رسول ہے، اگر محبت اہل بیت ہے، تو اب قرآن کی تلاوت ہوگی تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ وَإِذَا قُرِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتا ہے جب جو مومن کامل ہیں، جو عاشقین ہیں، جن کا دل نور ایمان سے لبریز ہے، محبت رسول سے منور و مجلہ ہے، اس دل میں جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے اس میں۔ اور قرآن جس کے دل میں قدورت ہے، جس کے دل میں عداوت رسول ہے، جس کے دل میں صحابہ سے قدورت ہے، جس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے، جب وہاں پر قرآن جائے گا تو کیا یضل بہ کثیرا، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ جیسے بارش ابھی ہوئی، یہاں پہ نہیں ہوا، میں بارش میں بھیگ کر کے آیا ہوں۔ بارش یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ پانی بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بہت زیادہ پانی اسراف کرتے ہیں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، پانی کا اسراف مت کیجیے۔ بلکہ وضو کے لیے بھی جو پانی بہتا پانی ہے، وہاں پر وضو کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہاں بھی اسراف مت کرو، وہاں بھی اسراف مت کرو، دیکھ کر کے وضو کرو۔ پانی، تو ہر چیز کو پانی سے ہم نے زندگی بخشی۔ یہ پانی، یہ بارش جو اللہ کی رحمت ہے، جب کوئی فلاور گارڈن میں بارش پڑتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سما معطر ہو جاتا ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے۔ اور یہی بارش گندی نالی میں پڑتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ پراگندہ ہو جاتا ہے، بدبو سے پھیل جاتی ہے۔
تو کمی بارش میں نہیں ہے، کمی کس میں ہے؟ جو بارش جا کر کے جہاں پہنچتی ہے اس کے اندر کمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اپنے اولاد کو پہلے منور کر لو، ان کے دل کو، ان کے بچوں کے دل کو نورانیت سے جگمگا دو۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ میری محبت، میرے اولاد کی محبت۔ اب اس کے بعد تم قرآن کی تعلیم دو گے تو ان کا ایمان میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ جو فرماتا ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دل میں جو وسوسہ، میلاد آنے سے پہلے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ میلاد کا مہینہ آتا ہے کہ نہیں، پمفلٹ آ جائے گا، بٹ نوٹس آ جائے گا، مولود پڑھنا شرک ہے، فلاں پڑھنا، اس میں میلاد انہوں نے منایا تھا کیا، فلاں نے منایا تھا کیا، وہ خود یاد دلا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ من الجنتی والناس، جن اور انسانی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ انسان، جن۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، میلاد مناتے ہو کہ فلاں حضرت اللہ کے رسول نے منایا کیا؟ حالانکہ اس کے الگ جو حیت آج ہے اس طرح نہیں، لیکن منایا ہے، اس کا میں انشاءاللہ ثبوت دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے منایا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حکومت کی، انہوں نے منایا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، آپ دیکھیں فیس بک پر، انہوں نے منایا کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، انہوں نے منایا کیا؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تھے، انہوں نے منایا تھا۔ اس طرح ڈال تو ہم پلٹا کر کے جواب دو، کیا انہوں نے منع کیا تھا کیا؟ اتنے سال حکومت کیے، منع کیا تھا کیا؟ پلٹا کر کے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے بارے میں ان کو تمیز نہیں ہے۔ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آیا؟ یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال بتانے کے لیے، بلکہ کیا حرام کیا ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اس کے علاوہ جو بھی ہے احل لکم من وراء ذالکم، اللہ فرماتا ہے یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اس کے علاوہ جو بھی ہے تمہارے لیے حلال۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے، جب آپ کہیں جائیں گے تو کیا لکھا جائے گا؟ ریسٹرکٹڈ ایریا، یہ نہیں کہا جائے گا ادھر آؤ، یہاں آ سکتے ہو، یہاں آ سکتے ہو، اس گلی میں آ سکتے ہو، اس گلی میں آ سکتے ہو، بلکہ کیا ہوگا؟ پروہیبٹڈ ایریا، ریسٹرکٹڈ ایریا، ڈینجر، یہی لکھا جائے گا، یہاں نہیں جا سکتے ہو۔ لیکن جہاں نہیں لکھا ہوا آرام سے آپ جا سکتے ہو۔ ایسے ہی قرآن اگر ایسا ہوگا، قرآن 30 جز میں نہیں ہوگا، 30,000 جز، اگر یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال لکھا جائے، قرآن کیا ہو جائے گا؟ 30,000 پارے کے اوپر ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے جس امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کی جو ٹاپ موسٹ شرح فتح الباری میں کہتے ہیں الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہ کرنا یہ چیز جائز ہے یہ بتانے کے لیے، اور جو چیز نہیں کیا یہ ناجائز ہے ایسا نہیں ہے، ناجائز ہے ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، والحرام ما حرم فی، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں حرام قرار دے دیا، وما سکت منہ فہو عفا مما عفا عنہ، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیا، جس کے بارے میں بتایا نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، وہ سب کیا ہے؟ معاف ہے، وہ سب کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے۔ تو حرام ہونے کے لیے دلیل دکھانا، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے جب تک شریعت نے نہیں منایا۔ تم یہ کہتے ہیں کہ جب منع نہیں ہے، اب دوسرا بیوقوفی والا اعتراض، جب منع نہیں ہے تو تم ایسا کرو، عید کی 3 رکعت نماز پڑھ لو، کہاں منع ہے؟ عید کی، جمعہ کی 3 رکعت نماز پڑھ لو، مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھ لو، ہوتا ہے نا؟ پوچھتے ہیں نا منع کہا ہے، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھو، منع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں تم کو یہ سمجھ نہیں ہے، ہم جو میلاد مناتے ہیں نا، میلاد کو کیا کہتے ہیں؟ فرض واجب کہتے ہیں کیا؟ فرض واجب کہتے ہیں کیا؟ میلاد منانا فرض ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ کب ہم یہ کہتے تم یہ ناجائز بولے گا تب ہم یہ کریں گے، ورنہ تم مناؤ نہ مناؤ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو اس کو مستحسن کہتے ہیں، ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھے عمل ہے، کرو گے تو ثواب، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ ہاں تو اب اگر کوئی جمعہ کے نماز کے بعد سے لے کر کے عصر تک لگاتار وہ قرآن پڑھتا ہے، تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہو کہاں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہاں ہے؟ لگاتار وہ جو ہے نفلی نماز پڑھتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نفلی کام ہے، نفلی کام کرنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن فرض اگر کہو گے تب روک ٹوک ہے۔
ہم کیا کہتے ہیں میلاد کو فرض واجب نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مستحسن ہے، مستحب ہے، کرو گے تو ثواب ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل، اس کے لیے کیا کہتے ہیں تھانوی صاحب نے کہا کہ علماء نے اگر عمل کر لیا وہی کافی ہے۔ علماء نے عمل کر لیا مستحسن کے لیے، ان کے جو ماننے والے جو آج روکتے نا ان کے بڑے، وہ خود کہتے ہیں کیا علماء نے عمل کر لیا تو وہی تمہارے لیے کافی ہے، تو مستحسن کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اور یہاں کیا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ عید کی 3 نماز پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے خود فرمایا، کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح تم نماز پڑھو۔ اگر اللہ کے رسول نے 3 پڑھا ہوگا تو ہم 3 پڑھ لیں گے، 4 پڑھا ہوگا تو ہم 4 پڑھ لیں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض 2 ہی پڑھا، جمعہ میں فرض 2 ہی پڑھا۔ ہم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا ہے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، تو اس کو لا کر کے اس میں جمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں میلاد، عید کیا ہے؟ عید میلاد، عید کہاں سے ہو گئی؟ اسلام میں صرف 2 عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ کون کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہ قرآن کرچ کڑچتے حدیث کرچ کڑچتے انہیں حدیث کرچ کڑکلا نہیں ماتر رنڈے وشయం ہم کہتے ہیں کہ تشریع شریعت نے جو عید مقرر کیا وہ 2، لیکن عید کا مطلب کیا ہے بھائی؟ خوشی، لوٹ کر کے آنے والی چیز۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی۔ ایک آدمی کو 15 سال تک شادی کے بعد بچہ نہیں ہوا، اب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے وہ عید کا دن ہے کہ نہیں؟ خوشی کا دن ہے، ہاں، خوشی، خوشی، یہ کیا ہے؟ فرحت، خوشی منانے کا دن۔ اسلام شریعت نے جو عید بنائے وہ کیا ہے؟ 2، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی اگر یہ نہ ہوتی تو وہ 2 عیدیں بھی نہیں ہوتی۔ ہوتے کہاں؟ خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں؟ خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک میرے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو وہ 2 عیدیں بھی نہیں۔ اب دیکھو قرآن حدیث میں دیکھو صرف 2 ہی کو عید کہا گیا، یہ تو شریعت میں 2 ہی کو عید کہا گیا کیا؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے بارے میں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے عید، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث، ہم مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک جمعہ جو ہے سید الایام ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ کتنا عظمت والا؟ عید اور بقرعید سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کون کہہ رہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضور اکرم کہتے ہیں کہ عید ہے مومنوں کے لیے، جعلہ اللہ عیدا للمؤمنین للمسلمین، مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید کا دن بنایا۔ تم کہتے ہیں صرف 2 عید ہے، ہر ہفتے میں عید ہے، اور وہ ایسی عید الفطر سے بھی افضل، عید الاضحیٰ سے بھی افضل، عید الاضحیٰ سے بھی افضل۔ اب عید کس لیے ہے؟ اس کی 5 وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اس میں سے 3 وجہ، سب سے پہلی 3 وجہ میں کیا فرماتے ہیں؟ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیا؟ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ عید کا دن ہے۔ سید ابو البشر جس دن پیدا ہوئے وہ عید کا دن ہے، تو سید البشر جس دن پیدا ہو وہ کیا عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے؟ پہلے کیا بتایا؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسرا آدم علیہ السلام اسی دنیا میں اتارے گئے اسی جمعہ کے دن، اور تیسرا کیا؟ آدم علیہ السلام اسی دن انتقال کر گئے۔ یہ 3 وجہ کیا؟ پہلے 3، اس کے بعد وہ لمبا ہمیں نہیں چاہیے، دو چیزیں، یعنی قیامت میں آئے گی، ایک ساتھ ایسی، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ جو بھی مانگے گا حرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے گا۔ تو پہلے 3 چیزیں کیا بتائی؟ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام، اب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تو آدم علیہ السلام کی توبہ دنیا میں آئے، توبہ کس کے صدقے میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں، حدیثوں میں ہے۔ اور دوسری بات، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کا جب ملن ہونے، جو نکاح ہوا نا، اس کا مہر کیا تھا؟ مہر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 20 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ مہر ٹھہرا گیا۔ تو آدم علیہ السلام، ہم سب کا وجود جس نکاح میں مہر ٹھہرایا گیا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کی وجہ سے۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے،
تو حضور اکرم صلی اللہ، اور ایک بات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب جمعہ سید الایام ہے تو جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا چاہیے، لیلۃ القدر سب سے افضل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر میں آنا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ کسی کے ذریعے سے حضور کی فضیلت ہو جائے، حضور کی وجہ سے سب کو فضیلت. ہم بہترین امت ہے کس لیے؟ حضور کی امت ہے. حضور کی بیویاں اور بیویوں کی طرح نہیں، قرآن کہتا ہے لستن کاحد النساء، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے. کس لیے؟ حضور کی وجہ سے. حضور کی وجہ سے ہم جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے، 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ امت کس کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور صحابہ وہ مرتبہ نہیں ہے جو صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو دیکھا، دیکھنے کی وجہ سے دیکھا، صحبت اختیار کیا. کتنا دیر؟ کتنا دیر بھائی؟ 2 سیکنڈ، 3 منٹ. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. مرتبہ کتنا بلند ہو گیا؟ بڑے سے بڑا ولی ان کے امام ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتے. اس صحابی کے مرتبے کو جو 3 منٹ حضور کا دیدار کیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا. ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک حج نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کا مرتبہ اتنا بڑا. امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام شافعی، بڑے بڑے تابعین میں کون تابعین میں؟ حضرت امام حسن بصری رئیس التابعین کہا جاتا ہے، حضرت مولا کائنات کے شاگرد. وہ کہتے ہیں لو کان عندی مثل احد ذهبا لانفقته فی قراءۃ المولد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے پاس احد پہاڑ اتنا سونا بھی ہوتا تو میں مولود کے، حضور کے پیدائش میلاد کی محفل منعقد کرنے میں سب کچھ خرچ کر دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن بصری. امام حسن بصری بھی وہ مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تو مرتبہ کیا، کس کی وجہ سے؟ حضور سے نسبت کی وجہ سے. تو آدم علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے نا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ ہوا، مطلب کیا ہے؟ جمعہ ہر ہفتے میں عید. اور بھی عید ہے کہ نہیں؟ اور بھی عیدیں ہیں، اور بھی عیدیں ہیں. یہ تو 2 ہی کہہ رہے ہیں نا، جمعہ بھی عید ہو گیا اور بھی عیدیں ہیں. بخاری میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی، اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم، ایک آیت ہے، وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید منا لیتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی احکامات جب وہ مکمل ہوا اس دن وہ آیت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمعہ کے دن اور عرفہ میں حضور جب کھڑے تھے اس وقت وہ نازل ہوئی. اور ایک حدیث میں حضرت عمر فرماتے ہیں وہ 2 ہمارے لیے عید کے دن تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویسے ہی یہودی نے پوچھا تو اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جمعہ کے دن عرفہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہما لنا عیدان، وہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں. تو کیا ہوا؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو حضرت عمر کا قول ہے، ایسے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم العرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عید لنا اہل الاسلام. یعنی عرفہ کا دن اور قربانی کا دن، ایام تشریق 11، 12، 13 ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں. عید کے دن. تو اس سے کانسیپٹ کیا ہو جاتا ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن منایا تو ہم کہتے ہیں ہاں منایا. کیسے؟ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے. تو پوچھا گیا کیوں روزہ رکھا؟ تو کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو ہر پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے عید منایا. اب پوچھتے ہیں کہ عید میں روزہ کیسے؟ عید کا مطلب خوشی ہے نا، عید میں روزہ کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اب ایسا کرو کہ جمعہ کا دن تو عید کہا گیا، جب رمضان میں جمعہ کے دن پیدا پڑے، رمضان میں آتے نا جمعہ کم سے کم 4 یا 5 ہوتے، تو ایسا کرو کہ عید کا دن ہے نا، جمعہ عید کا دن ہے، لہٰذا اس وقت روزہ مت رکھو. اس وقت روزہ مت رکھو. عرفہ کا دن روزہ مت رکھو. کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ایک
سال، پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال روزہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ. تو عید میں روزہ رکھنا ہے خوشی کی علامت. کیسے؟ ہر عید کے لیے نہیں، منع کیا گیا 5 دنوں میں. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، اس دن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ خوشی کا دن. کوئی آدمی کسی پرائم منسٹر کا مہمان ہوتا ہے، بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. کوئی MLA کا مہمان ہوتا ہے، خوشی کی بات ہے. احکم الحاکمین کے مہمان ہوتے ہیں تو خوشی کی بات. اور ایک دوسری بات کیا ہے؟ روزہ ہم رکھتے ہیں. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عرفہ کے دن 2 سال، معمولی بات نہیں ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ تو روزہ رکھنا، خوشی منانے کے لیے روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت ہے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ایسے بھی خوشی مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا، یقیناً مناتے ہیں، منانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو چاہیے کہ انہیں خوشیاں منائیں، چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. جب اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے. اب یہاں فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ تو کچھ نے کہا فضل سے مراد مفسرین، فضل سے مراد دین اسلام، رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا فضل سے مراد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت سے مراد دین اسلام، قرآن مجید. اور کچھ نے کہا فضل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے نہیں بول رہے، مفسرین کہہ رہے ہیں، مفسرین ایسے نہیں بولتے. ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور کی تعریف ہوئی. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے. کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف فضل نہیں ہے، فضل تو دوسری چیز ہے، لیکن فضل کبیر، بہت بڑا فضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور رحمت تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے والد رحمت ہے، ماں رحمت ہے، بچے رحمت ہے. لیکن رحمت للعالمین کون؟ رحمت للعالمین رب اللہ نے استعمال کیا کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے استعمال کیا، آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا. لیکن رب العالمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، سارے عالم کے لیے رب. جہاں اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین. جس چیز کا، جس خطے کا، جس جگہ کا اللہ رب ہے، ہر اس شے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. تو اب اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ اللہ کا فضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن فرماتا ہے اشارۃ النفس سے، جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو چاہیے کہ تمہیں خوشیاں منائیں. میلاد کا لفظ ہے نا، میلاد سے چڑ ہے نا. آج کیا ہوتا ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم چاہے جتنا بھی بولے لوگ نہیں مانتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سیرت النبی. میلاد سے اتنا چڑ ہے، سیرت النبی کے جلسے، میلاد النبی نہیں، سیرت النبی. بھائی کوئی سیرت کب ہوگی؟ اچھا برا یہ کب ہوگا؟ جب آدمی پیدا ہوگا تبھی تو. جب آدمی پیدا ہوگا تبھی تو. اب کیا میلاد کا لفظ کیا صحابہ نے استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا؟ یقیناً قرآن حدیثوں میں موجود ہے. حضرت طبرانی میں ہے، معجم الکبیر میں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے اپنی میلاد کا تذکرہ فرمایا. کیا عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہیں؟ ام المومنین اپنی میلاد کا تذکرہ فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے بڑے تھے. حضور اکرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، فرما رہے ہیں. اور صحابہ، ہم بار بار جو مولود پڑھتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں،
حضرت حسان کا بہت ہی مشہور شعر ہے، بارگاہ رسالت کے شاعر جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمایا. وہ حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ خلقت مبرأ من كل عیب واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. کیسے دیکھ سکتے یا رسول اللہ؟ کوئی عورت ہے جنا ہی نہیں، جب جنا ہی نہیں تو کیسے دیکھ سکتے؟ آپ سے بہتر، آپ سے حسین و جمیل، آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا پیدا کیے گئے. میلاد کا تذکرہ حضور کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. 30,000 صحابہ احد تبوک سے واپسی پر حاکم میں حدیث موجود ہے، طبرانی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی شان میں نعت پڑھوں. آج اگر یہ لوگ معلوم نہیں نا، اردو والے تو الحمدللہ جانتے ہیں، تمل والوں کے ذہن میں ایسا ڈال دیا گیا ہے اگر ہم نعت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے پاٹ پاڑ رہا نہ بن رہا ہے، پاٹ پاڑ رہا ہے. کیا راگ اگر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کے نزدیک نہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر سے منع فرمایا. انسٹرومنٹس جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہے نا اس سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. نعت پڑھنے سے نہیں، نعت پڑھنے والے کے لیے تو دعا فرما رہے ہیں، رات پڑھنے والے کی تو آپ انعامات عطا فرما رہے ہیں. ابھی چونکہ ان کو نہیں معلوم ہے نعت پڑھ رہا. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی راگ سے پڑھنا اسلام منع کیا ہے کیا؟ مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم راگ سے پڑھتے ہیں. ایسے امام صاحب کتنے اچھی قرأت ہے، راگ ہے کہ نہیں؟ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربیوں کے راگ میں پڑھو، لہجے میں پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راگ میں پڑھو. اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی دیتے ہیں کیا؟ راگ ہے. قرآن کی تلاوت ہے تو راگ ہے، نماز پڑھاتے ہیں تو راگ ہے. ایسے ہی ہم نعت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی راگ ہے. لیکن یاد رکھو راگ ہونا چاہیے لیکن کسی فلمی گانے کے طرز پر نہیں ہونا چاہیے. فلمی گانے کے آج ایک شیوا ہو گیا، وہ غلط ہے. جو غلط ہے تو غلط ہے. فلمی گانے کے طرز پر پڑھو تو ہمارا ذہن کہاں جائے گا؟ اس فلم کی طرف جائے گا، برے چیز کی طرف جائے گا ہمارا ذہن. تو ہمیں اللہ کے رسول کی تعریف میں ہمیں ہماری زبان کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا تھا 30,000 صحابہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، آج بھی کیا نعت ہوتی ہے، نثر کے طور پر حضور کی تعریف ہو رہی ہے. یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. میلاد کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھی. اس میں کیا ہے؟ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے، آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نوری بشر ہے، فوراً ناجائز ہے، حرام، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ ہاں حضرت عباس رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نعت پڑھ رہے. 30,000 صحابہ موجود ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ انت لما ولدت، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے. میلاد کا تذکرہ ہے، کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے اشرقت الارض، زمین روشن ہو گئی، زمین منور ہو گئی. وضاءت بنورک الافق، آپ کے نور سے آسمان منور ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ پیدا ہوئے زمین منور ہو گئی، آپ کے نور سے آسمان. رسول اللہ نے منع نہیں کیا یہ کہاں سے بول رہے، بلکہ خود اللہ کے رسول نے اپنی زبانی فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کیا تو انہوں نے دعائیں کیا، کچھ دعا ہے. اس میں ایک دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. رسول اللہ کی دعا، ان میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے. یتلون علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک صاف کریں، شرک سے، گناہوں سے پاک صاف کریں. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے وہ دعا میرے لیے تھا، میرے لیے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی.
وبشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دینے والے. کیا؟ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا. اللہ نے اعلان، جیسے مجموعہ آج ہے بیٹھا کر کے انبیاء اکرام کو بٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر رہا تھا. ایک رسول آئیں گے، ہم نے تمہیں نبوت دوں، ہم تمہیں نبوت دوں. بہت لمبا، سب لوگ آپ سنے ہوں گے. ہاں یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سے جو ہے اڑن پڑی کے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو جمع کر کے. خاص کہا کہ تمہیں نبوت دیا جائے گا، کتاب دیا جائے گی، پھر ایک رسول آئیں گے جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں گے. کیا تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو گے؟ سب کہیں گے ہاں. کس کے لیے کیا گیا؟ وہاں میلاد، وہاں بھی ایک طرح کا میلاد. کس کا؟ آنے والے ہیں، آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی جو ہے آنے والے ہیں، آنے والے اپنے قوم کے لیے بتایا. یہاں تک کہ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہ میرے پاس ایک نبی آئیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ احمد. حضور فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. اور جب میری ماں مجھے جنا، میری ماں نے مجھے جنا، خرج منہ نور، ایک نور نکلا، آباد منہ قصور الشام، شام کے محلات روشن ہو گئے. حضور فرماتے ہیں پیدائش کے بارے میں حضور خود فرما رہے جب میری ماں نے مجھے جنا ایک نور نکلا جس سے سریا کے محلات یعنی مدینہ مکہ میں رہ کر کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نور کی روشنی میں کس کو دیکھا؟ شام کے محلات، شام کے محلات کو روشنی میں آمینہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کریں اور کہا کہ روشنی ہوئی یہاں بیٹھ کر کے سریا کے محلات دیکھے. اس لیے حضرت عباس کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آسمان منور ہو گیا. تو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے میلاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اپنے میلاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام میلاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو ہم اگر لوگوں کے سامنے میلاد کا تذکرہ کریں تو کہاں سے ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اتنا انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. ارے ہے نا، موجود ہے نا. تو اب اللہ خوشیاں منانے کے لیے کہہ رہا. اور دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث. اللہ اگر کوئی آپ کی نعمت دیے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. نعمت اگر دے اللہ تعالیٰ تو اس کا چرچا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا لانا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اس کا چرچا ہم کرتے ہیں. اور دیکھو کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں دیا، جتنی بھی نعمتیں دیا، ایسی ایسی نعمتیں جس کے برابر ہم ایک نعمت اگر چلے جائے کروڑوں پیسہ، ہزاروں پیسہ ہم خرچ کر دیں گے، لیکن ویسی نعمت نہیں ہوگی. ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ہارٹ سرجری، اللہ نے جو دیا ہے اس کے بدلے میں ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ناکام ہو، لیکن پہلے کی طرح وہ طاقت رہ سکتی ہے. کڈنی کو رکھتے ہیں، کتنی چیز جو آنکھ کا یہ رکھتے ہیں، لیکن جو قدرتی طور پر اللہ نے دیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کسی نعمت اور اتنی نعمتیں اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایسی ایسی نعمتیں، لیکن کسی نعمت کو دے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تم نے بہت بڑا احسان کیا مومن، میں نے تمہیں آنکھ دیا بہت بڑا احسان کیا، میں نے تمہیں کان دیا بہت بڑا احسان کیا، میں نے ہوا دیا بہت بڑا احسان کیا، میں نے تمہیں پانی دیا بہت بڑا احسان کیا. لیکن نہیں، اصلی نعمت تمام نعمتوں کی جڑ ہے، اسی نعمت کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی. جب وہ نعمت اللہ نے دیا تو اللہ احسان جتلا رہا ہے. قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان فراموش نہیں ہے. مومن اگر ہے تو اس احسان، اللہ نے جو احسان جتلایا ہے اس نعمت کا ہم چرچا کریں گے. اللہ فرماتا ہے مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان پر اپنا رسول بھیج کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر کے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیے ہندوستان میں بہت سارے
میلاد النبی، یہ اس میں 450 عربی علماء اکرام نے لکھا ہے. کتنے؟ یہاں کے علماء نے میلاد النبی کی کتاب میں عربی میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، حضرت ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے زمانے کے محدث، بہت بڑے محدث، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی، ابن حجر حیتمی، بڑے بڑے محدثین، حضرت شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ. اور ہندوستان میں اٹھا کے دیکھ لو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ. ہم کیوں ان دونوں کا خاص طور سے ذکر کر رہے ہیں؟ جتنے بھی لوگ میلاد کو ناجائز کہتے ہیں نا، میلاد کو ناجائز کہتے ہیں، چاہے وہ امام کو ماننے والے ہوں یا اماموں کو نہیں ماننے والے، وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں نا، ختم بخاری. بات آ گئی، بات میں تھوڑی ابھی لینا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ابوبکر صدیق نے، رسول اللہ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم جو کیوں مناتے ہیں؟ دیکھو جائز ہونے کے لیے ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعظیم. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر بجا لاؤ. جب تک خود رسول منع نہ کر دیں تب تک کوئی بھی اس کے طریقے ہیں اس کا کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، کہا کہ قیامت میں میرے امت کے علماء کے سردار، کس کو کہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ بن جبل یمن سے جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سجدہ کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا، ابھی تو شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا، کیونکہ شریعت میں کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا. قرآن کہہ رہا ہے جو اس نے نہیں کیا اٹھا کر کے پھینک دیا گیا، تعظیم نہیں کیا اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا. یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن کہتا ہے تعظیم کا سجدہ. اور جب دیکھا انبیاء کرام کو سجدہ ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور یہ دنیا کا دستور ہے، بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ جائز نہیں، اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو دیکھو شریعت بدلتی رہتی ہے، شریعت میں پچھلے نبی کی شریعت میں جائز، اس شریعت میں حرام، یہ ہو سکتا ہے، لیکن شرک کبھی نہیں بدلتا. یاد رکھ لو، یہ تعظیم کا جو سجدہ ہے نا، اس کو بھی کیا کہتے تھے؟ شرک ہے. تعظیم کا سجدہ شرک نہیں بلکہ حرام. اس امت میں کیا ہے؟ نبی کے لیے جب جائز نہیں ہے تو دوسرے کے لیے کہاں سے جائز ہوگا؟ تو انہوں نے منع کیا، اب منع ہو گیا نا. تو ایسی جب تک منع نہ کرے وہ جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو اس کو بھی اپنے جسم میں، اپنے اس میں لے لیتے، ہاتھ میں لے لیتے، اپنے جسموں میں مل لیتے تھے. تو کیا قرآن نے بتایا کیا کہ میرا نبی جب تھوکتے تو ہاتھ میں لے لو، جسم میں مل لو؟ نہیں. لیکن قرآن کا یہ حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی خوب تعظیم و توقیر بجا لاؤ. تو تعظیم و توقیر کا یہ انداز، حضور تھوکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر کے اپنے جسم میں مل لیتے. تو حضور نے نہیں منع کیا. کہیں حضور نے کہا کیا کہ میں تھوکوں، میں جب کھکاروں تو میرا تھوک تم اپنے جسم ہاتھ میں لے کر کے اپنے جسم میں مل لو؟ نہیں. لیکن انہوں نے قرآن میں دیکھا اس نبی کی خوب تعظیم و توقیر بجا لاؤ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا. تو جب اب منع نہیں کیا تو یہ جائز ہے. تو ایسے ہی اب ابھی کہتے ہیں بار بار بخاری میلاد کے بارے میں ایک فتویٰ ہوا ان لوگ کا، کیا کہ میلاد صحیح روایت کے ساتھ بھی میلاد منانا ناجائز، حرام فتویٰ. ختم بخاری کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا جائز ہے. بھائی ختم بخاری کس نے؟ اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے. یہی سوال وہاں بھی ہو سکتا ہے نا. چلو وہی بخاری تم کو پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ناجائز ہے. کیوں؟ امام بخاری نے بخاری شریف کتنے سال میں لکھا؟ کتنے حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ 7600، 60/5 یا 60/6 کچھ زیادہ بات، اور اس میں مقررہ 2664
چچم کچھ حدیثیں، اتنی حدیثیں اس میں لکھا. کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال؟ 16 سال میں لکھا. کتنے سال میں لکھا؟ 16 سال میں. کیسے لکھے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث لکھتا تو اس سے پہلے میں غسل کرتا. کیا کرتا؟ غسل کرتا، 2 رکعتیں نماز پڑھتا، پھر اس کے بعد وہ حدیث اس میں لکھتا، ایک حدیث لکھتا. اب بتاؤ، قرآن میں اللہ نے کہیں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا اردتم ان تکتبوا حدیثا فی کتاب فاغتسلوا وصلوا رکعتین قبل الکتابۃ. اللہ نے کہا جب تم کوئی حدیث لکھنا چاہو کتاب میں تو اس سے پہلے 2 غسل کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم لکھو. اللہ نے کہا. لیکن امام بخاری نے لکھا. اب ان کے فتوے کے مطابق کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، صحابہ نے، حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کیا. ہاں، تو بخاری پڑھنا ناجائز ہو جاتا تمہاری نظر میں، کیونکہ وہ بدعت ہی تو تھا. تمہاری نظر میں بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں بدعت حسنہ، یہ رسول کی تعظیم. اسی لیے اس سے بھی زیادہ قید، بہت زیادہ سختی حدیثوں کو لینے میں امام مسلم کی مسلم شریف، لیکن مسلم شریف سے زیادہ مقبولیت کس کی ہوئی؟ بخاری. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. کیوں؟ ایک اور وجہ، انہوں نے ابھی رف میں لکھا، لکھنے کے بعد کہاں پہنچے؟ روضہ رسول میں پہنچے، مدینہ شریف میں پہنچے، وہاں پڑھ کر کے سنایا، یا رسول اللہ یہ حدیث ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ حضور کی جانب سے ان کو اشارہ ملتا تھا، الہام ملتا تھا، اس کے بعد وہ اس کو کتاب میں لکھتے تھے. تو یہ طرز جو ہے نا تعظیم کا ایک طریقہ، نہ تو قرآن میں نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول اللہ نے کیا، لیکن یہ تعظیم کا طریقہ ہے. تو تعظیم کا طریقہ جس طرح سے بھی ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو ہم میلاد جو مناتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، اگرچہ اشارات کے طور پر ہے، لیکن یہ طریقہ جو وہ زمانے میں نہیں تھا، آج کے زمانے میں جو ہے یہ کیا ہے؟ رسول کی تعظیم کا طریقہ ہے. لہذا اس کا منانا جائز ہے، اس کے منانے میں کوئی جائز نہیں. ورنہ تمہیں بخاری نہیں پڑھنا، ہاں، قرآن نہیں پڑھنا. رسول اللہ نے کیا کیا کتابی شکل میں؟ حضرت عمر نے کہا 70 حفاظ جو ہے قرہ انتقال کر گئے. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا امیر المومنین قرآن کو اکٹھا کر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے قاری ختم ہو جائے، حافظ ختم ہو جائے. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ تمہیں کرنے کے لیے کہتے ہو. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، لیکن واللہ وہ خیر ہے، وہ اچھا کام ہے. یہاں تک کہ بار بار اصرار کرنے پر ان کے دل میں اللہ نے ڈالا یہ کام، اگرچہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا لیکن یہ بہتر کام ہے. پھر دونوں مل کر کے کس کے پاس گئے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی یہ کہا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن دونوں نے اصرار کیا، یہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کیا ہے؟ خیر کا کام ہے. پھر انہیں اکٹھا کیا. تو قرآن میں نہ پڑھو کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. آج عید الوطنی سعودی میں مناتے ہیں، میلاد میں کچھ اگر تبرک دے دیا، مسجدوں کو سجا دیا، گھروں کو سجا دیا، یہ کہتے ہیں فضول خرچی ہے. کچھ دن پہلے اٹھا کر کے دیکھو دبئی میں ان کے ماننے والے کریکرز، پٹاخے کتنا پھوڑے. انڈیپینڈنس کے ٹائم پر وہ ورلڈ ہے، گنس ریکارڈ ہو گیا، اربوں روپے برباد کر دیے. وہ کچھ نہیں، ہر سال عید الوطنی مناتے ہیں سعودی دے، کتنے ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. وہ بدعت نہیں، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت میں اگر کچھ خرچہ کر دیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ناجائز. وہ اس کے لیے تم ثبوت دو. اس وقت جب تم جھنڈا لیتے ہو، ہاں، اس جھنڈے کے بارے میں ہم ثبوت دیتے ہیں، ثبوت موجود ہے. کیا میری ماں نے دیکھا، حضرت آمنہ کہتی ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا کعبہ کے چھت میں. جب پیدا ہوئے تھے 3 جھنڈے انہوں نے دیکھا، جبریل امین لا کر کے رکھا. تو مشرق میں کیوں؟ مشرق سے لے کر مغرب تک جس کی حکومت ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے 2 زمین میں وزیر، آسمان میں 2 وزیر، زمین کے 2 وزیر ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آسمان کے 2 وزیر حضرت جبریل، حضرت میکائیل. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟
بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، تو وزیر ہوں گے تو حکومت بھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری حکومت زمین میں بھی ہے، میری حکومت آسمان میں بھی ہے. زمین کے 2 وزیر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی لیے وہاں جھنڈا بھی رکھا گیا. ہاں جھنڈا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آنے سے پہلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو نکال کے جاتے ہیں نا جھنڈا لے کر کے جاتے ہیں، الحمدللہ اس میں جانا چاہیے. کوئی آ کے سمجھتا رہے یہ عزت حضور کے لیے عزت شان کی والی بات ہے بھائی. رسول اللہ کے لیے محبت میں جو بھی سرشار، آپ کو اس میں عور علم میں جانا چاہیے. ہاں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جھنڈا لے کر کے جاتے ہیں، کیا اس کا ثبوت ہے؟ ہاں میلا کون سے دن تھا؟ ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے مدینہ میں. حضرت ابو برزہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی جائیں ہم، بلکہ کیا ہوگا؟ جھنڈا لے کر کے جانا. جھنڈا کیا؟ کیسے جھنڈا؟ کہا کہ وہ اینٹی ہے نا، برچھا میں اپنا پگڑی اٹھایا، اس میں کیا تو آگے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر کے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں دف مار کر کے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ جائی. سب بڑے لوگ اپنے چھتوں پر گلیوں میں پھر گئے، کہا جا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کا نعرہ لگائے. تو یہی آج ہم جو ہے جاتے ہیں عرول میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ کا جو ہے نغمے گاتے ہیں اور جو ہے جھنڈے لے کر کے کرتے ہیں. میں لاسٹ میں ختم کر رہا ہوں کہ دو لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی عالم والے، دوسرے لوگوں نے کہتا جتنے بھی عالم ہیں، سند ملتی ہے حدیث کی سند. حدیث کی سند میں اگر کوئی بدعتی آ جائے، مشرک آ جائے، وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ موضوع. حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ لائق تقلید نہیں. وہ حدیث کو لیتے نہیں، اعتبار نہیں، کیونکہ ایک آدمی بھی آ گیا پورا حدیث ختم، پوری حدیث ختم. اب دیکھو جتنے بھی لوگ ہیں انڈیا، یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حدیث کی اجازت ملی. وہ کہتے ہیں فلاں سے میں نے، فلاں سے میرے استاد سے، جاتے جاتے کہاں ملتا ہے؟ یا تو حضرت شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے یا شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 2 سند ساتھ وہاں سے آگے بڑھ کر، کیونکہ انڈیا میں حدیث پہلے لانے والے کون؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ. فارسی میں انہوں نے لکھا مشکات کی شرح، انہوں نے لکھا حضرت کس کے زمانے میں؟ جہانگیر کے زمانے میں وہ آئے تھے حضور. ہاں 1050 پر 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اشیۃ اللمعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مدارج النبوہ انہوں نے لکھا، بہت ساری کتابیں لکھا. اخبار الاخیار میں وہ ایک لکھتے ہیں، اس کو لکھنے میں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے، فارسی میں انہوں نے لکھا. اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والے کون تھے؟ یہ امام کو ماننے والے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میلاد پڑھنا حرام کہنے والے، سمجھ گئے نا، امام کو ماننے والے، وہی لوگ ٹرانسلیٹ کیے ہیں. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ میرا کوئی بھی عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں. چاہتے تو کہتے تھے میں نے انڈیا میں سب سے پہلے حدیث لے کر کے آیا، حضیر فارسی کی حدیث لے کر کے آیا، نمازیں پڑھی، اتنے عبادتیں کی، نہیں کوئی بھی عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں. لیکن ایک ایسا عمل ہے مولا جو کبھی مجھے پورا یقین ہے وہ مسترد نہیں ہو سکتا ہے، وہ قابل فخر ہے. وہ کیا ہے؟ ہر سال میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ آج کا عالم یہ سب شرک ناجائز حرام کا فتویٰ لیتا ہے، وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہی میرا عمل، میری نماز نہیں، میرا روزہ نہیں، میری عبادتیں نہیں، بلکہ کیا ہر سال رسول اللہ کی میلاد میں کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. یہ صلاۃ و سلام میں تیری بارگاہ میں فخر کے ساتھ پیش کرتا ہوں مولا. اس میں کیونکہ کوئی بھی یاد رکھ لو، یہ بھی کیوں کہتے ہیں آپ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھے، اٹھا کر کے منہ پہ مار دیا جائے. نماز پڑھے، ریاکاری ہو گئی، دکھاوا کسی میں ہو جائے نہیں، لیکن صلوات میں، درود میں، پڑھو کو بولتے نا یہ دانو کیا کی ہے، کس میں بھی اگر آپ درود پڑھیں تب بھی وہ مقبول ہے، تب بھی وہ برباد. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ سب سے پہلے کہتا کہ میں اور میرے فرشتے، علماء کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ کسی بھی حالت میں بتا. تو درود اگر محبت کے ساتھ آپ پڑھو گے تو حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں مجھ پر محبت میں سرشار ہو کر کے جو درود پڑھتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، میں اس کی درود کو میں خود سنتا ہوں اور پہچانتا ہوں کون. ورنہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود بھیجے بلیغ
مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے فلاں ابن فلاں یا رسول اللہ تم پر آپ پر درود بھیجا. کس کے درود؟ جو ایسے ہی پڑھ لیتا ہے رسول اللہ رسمن پڑھ لیتا ہے، اس کی درود بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچائی جاتی ہے. اور جو محبت میں سرشار ہو کر کے پڑھتا ہے اس کی درود حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور میں خود پہچانتا بھی ہوں. یہ کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ حدیث مانتے ہو کہ یہ ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے، میرے قبر میں مقرر کر کے رکھا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو سننا اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی میری امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیجتا ہے یا رسول اللہ. وہ کون ہے فرشتہ؟ ارے امتی ہے میاں. دینے والے طاقت کس کی؟ اللہ نے طاقت عطا فرمائے ایک امت. کیونکہ رسول فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا. تو مخلوق کو اللہ نے تمام امت کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمایا. لوگ کسی بھی زبان میں کیوں نہ ہو، وہ اگر کہیں بھی کیوں نہ ہو، وہ درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ اس کو سنتا ہے. تو اپنے حبیب کو کیا اللہ نے عطا فرمایا ہوگا. لیکن فرق کیا ہے؟ جو ایسے ہی پڑھتا ہے وہ فرشتہ پہنچاتا ہے، اور جو محبت میں سرشار ہو کر کے پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. تو سرشار ہو کر کے حضور پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مولد النبی میں ایک مرتبہ حاضر ہوا. وہاں آج کیا کر دیا، اس کو لائبریری بنا دیا. اس سال میں گیا تو وہاں جانے بھی نہیں دے رہا، وہاں جانے بھی نہیں دے رہا جہاں حضور پیدا ہوئے. تو وہاں کیا کرتے، یہ گورنمنٹ سے پہلے، سعودی سے پہلے تک کیا کرتے تھے، میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی تھی. روز 12 ربیع الشریف میں دور دور سے علماء آتے تھے. مکہ والے خوب دھوم دھام سے حضور کی تعریف و توصیف بجا لاتے تھے. تو وہ سب کیا شرک کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ میں شامل تھا جس وقت میلاد مولد نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں آنکھ کے اس بدن کے آنکھ سے دیکھا یا دل کی آنکھ سے دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ انوار اس محفل میں نمودار ہو رہے ہیں. تو غور و فکر کیا تو معلوم ہوا یہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں. تو کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث. اور بھی میلاد کے بارے میں بہت لکھ رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، ختم ہو رہا کیونکہ وہاں سے سگنل بھی ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھو میلاد کی مجلس میں وہ بھی شامل ہوئے. یہ فخر کے ساتھ کیا کہتے ہیں، میلاد کی مجلس میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا ہوں، یہی میرا عمل قابل قبول ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کوئی ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ. تو تمہاری نظر میں جو ان علماء ہیں ان کی نظر میں میلاد منانا بدعت، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو میلاد منانے والا کون ہے؟ بدعتی. کچھ لوگوں نے کہا کہ شرک ہے، شرک کرنے والا. اب دیکھو یہ دو لوگ تمہاری سند میں، بخاری کی سند میں کون کہاں جا کر کے ملتا ہے؟ یہی دونوں سے جا کر مل کر کے آگے جاتا ہے. تو یہ آ گئے تو تمہارا بخاری کا سند ہی ختم ہو گیا. جتنے لوگ شرک بولتے ہیں نا خود اپنے پیر میں کلہاڑی مار لی. آپ اس جواب کو یاد رکھو. اس جواب کو جو بھی کہتا ہے نا اس سے کہو تم عالم ہو فلاں، بخاری کی سند لیے ہو، کہاں لیا؟ تمہارا یہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے یا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کہ فلاں سے فلاں. تو انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے یہ کہا. تمہاری نظر میں میلاد کیا ہے؟ بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے. تو حرام کرنے والا بیچ میں آ گیا تو تمہاری سند ختم ہو گئی. تو تمہارا یہ ختم بخاری ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم ہر سال حضور کی آمد کی خوشی میں اس کو احتشام کے ساتھ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر سال نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اس کو احتشام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد پر خوشیاں منائیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.